بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فوکس ود تصدق گیلانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج بڑا امپورٹنٹ ویلاگ ہے۔ اس سال 2025 جس کا سورج غروب ہو چکا، اس میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا، آپ اسے اپنے پرسپیکٹیو میں سوچیں۔ میں آپ کو پاکستان کے حوالے سے، ریجن کے حوالے سے، گلوبلی ایک سمری آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ کو یہ ویڈیو یقیناً پسند آئے گی اور 2026 میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس پہ مختصر بات ہوگی۔ آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اپنے سے لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے، اور میری ریکویسٹ ہے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ جی تو ویورز، 2025 کا سورج بہت ساری یادیں لے کے غروب ہو گیا۔ ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان نے خطے کے حوالے سے، اپنی اکانومی کے حوالے سے، اپنی پرسیپشن کے حوالے سے اور گلوبل پرسپیکٹیو کے حوالے سے ہمارا یہ سال کیسا رہا، دنیا کے لیے یہ سال کیسا ثابت ہوا۔ پاکستان نے کچھ فرنٹس پہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد سے اپنی ساری پرسیپشن کو چینج کر دیا۔ اپنے سارے لوگوں نے جو ہمارے ساتھ ہمارے حوالے سے ایک بری پکچر بنائی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو کلیئر کرنے کی توفیق دی، اور اس میں میرا خیال ہے ان سب لوگوں کو سیلیوٹ بنتا ہے، ان سب لوگوں کو خاص طور پہ ان کی تعریف بنتی ہے جنہوں نے اس میں کردار ادا کیا۔ اللہ کی خاص مدد، سب سے پہلے اللہ کا بہت شکر، ہم سب جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اور اس کے ساتھ اس کے بعد ہمارے جو لیڈرز ہیں، ہماری جو مسلح افواج ہیں، اور خاص طور پہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ان کی ڈیسیژن میکنگ کو پوری دنیا ریکگنائز کر رہی ہے۔ اور یہ ڈیسیژن میکنگ جیسے ہی وہ آئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دکھنا شروع ہو گئی، چاہے وہ پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ گلوبل ایک ہمارا رول بنتا ہے جو اس خطے کے حوالے سے اور گلوبلی اس حوالے سے ہو۔ بہت رائٹ ڈیسیجن، اور میرا خیال ہے سمپل پیرامیٹر تھا کہ آپ ہمارے ساتھ دوستی کریں، ہمارے ساتھ بزنس کریں، ہم آپ کو سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے، لیکن اگر کسی نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو ہم اللہ کے کرم سے، اللہ کی خاص مدد سے اس آنکھ کو نکال دیں گے، اس ہاتھ کو توڑ دیں گے جو ہماری سلامتی کی طرف اٹھے گا۔ یہ بڑا کلیئر پیغام ہے جو پوری دنیا میں گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو مارکہ حق ہوا، انڈیا نے جو ہمارے خلاف اگریشن کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو پوری دنیا میں ہماری پرسیپشن چینج کرنے کے لیے ایک بہترین موقع دیا۔ اور نہ صرف یہ کہ ہم نے انڈیا کے 7 جہاز گرائے، ایک کو بری طرح نقصان پہنچایا، بلکہ اب تو پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار 8 جہازوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اس سے پاکستان کی کیپیبلٹی اس طرح سے سامنے آئی کہ دنیا حیران رہ گئی۔ اور نہ صرف اس فرنٹ پہ، بلکہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی پاکستان نے اپنا کیس بڑی کریڈیبل طریقے سے پریزنٹ کیا، انڈیا کے ہر لمحے کے جھوٹ کو پوری طرح ایکسپوز کیا۔ دنیا سمجھ گئی اور جان گئی کہ پاکستان کے پاس اپنی بہترین کیس لڑنے کے لیے بڑے کریڈیبل ثبوت موجود تھے جو دنیا کے سامنے پیش کیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا پرسیپشن، ہماری جو دنیا کے سامنے ہماری حیثیت تھی، اس کو بہت ڈفرینٹلی پریزنٹ کرنے کا موقع دیا۔ تو ان تمام لوگوں کو سلیوٹ، ان تمام لوگوں کو سلام جس نے کسی بھی کیپیسٹی میں اپنا کردار ادا کیا اس میں۔ اچھا، اکنامک فرنٹ پہ کچھ چیزیں بڑی اچھی رہیں۔ فار ایگزامپل، پاکستان سٹاک مارکیٹ دنیا کی بہترین بیسٹ پرفارمنگ سٹاک مارکیٹ میں سے سمجھی جاتی ہے۔ اس وقت انہوں نے بہت گین کیا ہے، بہت اچھا پرسیپشن ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل جو انویسٹرز ہیں ان کا اعتماد، ان کا کانفیڈنس بحال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے سنا ہوگا نام سکوک بانڈز کا۔ سکوک بانڈ میں پاکستان نے 2 ٹریلین روپیز کا بزنس کیا، وچ از اے گڈ سائن۔ اس کے علاوہ جو میں نے کہا کہ ایک ہماری گلوبل پرسیپشن، ریجنل پرسیپشن امپروو ہوئی، اور دنیا کو پہلی دفعہ پتہ چلا کہ یہ ملک اور اس کے جو لیڈرشپ ہے بڑی ذمہ دار ہے، اس کے عوام بھی بڑے ذمہ دار ہے، اس کا میڈیا بڑا ذمہ دار ہے۔ تو یہ بہت اچھا ایک گلوبل پرسیپشن ہمارا امپروو ہوا اس حوالے سے۔ کرکٹ کے میدان میں ہم نے بہت اچھی پرفارمنس دی، کچھ چیزیں بہت خراب تھیں، آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم میرٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے، میرٹ کو سب سے ٹاپ پریورٹی رکھتے ہوئے ہم اس کو مزید امپروو کریں، بلکہ میرٹ کو صرف کھیل میں نہیں، ہر جگہ ہمیں امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ
گلوبلی ہم دیکھیں تو کچھ چیزوں میں گلوبلی اچیومنٹس ہوئیں. دنیا نے اپنی جو منرلس کے حوالے سے اور میٹلس کے حوالے سے کافی پروگرس کی, اور 161% اس میں امپرومنٹ دیکھنے میں آئی, گروتھ دیکھنے میں آئی سلور ایکسٹریکشن کے اندر. پاورٹی جو ہے وہ 1990 کے بعد پہلی دفعہ کم ترین سطح پہ گلوبلی دیکھی گئی. تو اوور آل ایک اکنامک فرنٹ پہ چیلنجز بھی رہے. جیسے میں نے کہا گلوبل جو گروتھ ریٹ ہے وہ بہت لو رہا, بہت کم رہا. اب ان میں سب سے بڑے چیلنجز کیا تھے؟ چیلنجز تھے ہمارے پاس خاص طور پہ پاکستان میں. ایک تو دہشت گردی, جو انڈین سپانسرڈ دہشت گردی تھی, افغان رجیم نے ان کا ساتھ دیا, آج بھی ہم اس کو فائٹ کر رہے ہیں. لیکن میں نے ہمیشہ کہتا ہوں آزادی کی ایک قیمت ہوتی ہے, ہم نے ادا کرنی ہے. ہم نے اپنے ملک کا, اپنے وطن کا, اپنے لوگوں کا دفاع کرنا ہے, اور ساتھ ان لوگوں کو بتاتے بھی رہنا ہے کہ آپ اس روش کو چھوڑ دیں. انڈیا اور افغانستان اس روش کو چھوڑ دیں تاکہ اس خطے کی ترقی میں آپ اپنا کردار ادا کر سکیں. کل آپ تاریخ میں اپنے آپ کو گنوا سکیں کہ آپ صحیح سائٹ پہ کھڑے تھے. لیکن ہندوستان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہندوتوا ان کا ایک, آج بھی ایک نیو یارک ٹائم کی رپورٹ تھی کہ جو سخت گیر ہندو ہیں, جو بنیاد پرست ہندو ہیں, انہوں نے RSS نے پوری انڈیا کی پالیٹکس کو ہائی جیک کر لیا. ویری الارمنگ سچویشن فار ناٹ اونلی فار انڈیا بٹ آلسو فار دس ریجن اینڈ گلوبل پالیٹکس. تو اس چیز کو جو ہے نا پوری دنیا بڑی مختلف نظر سے دیکھ رہی ہے. اور اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہمارا جو دوسرا جو مسئلہ ہمارے پاس بڑا چیلنج رہا تھا وہ تھا ڈیزاسٹر, نیچرل ڈیزاسٹر, سیلاب. بڑا نقصان دیا ہمارے ملک کا, مالی, معاشی اور جانی نقصان بہت ہوا. اور اب تو تقریباً ہر مہینے کوئی نہ کوئی نیا چیلنج ہے. ہمارا کنٹریبیوشن دنیا کی کلائمیٹ چینج کے اندر بہت کم ہے, شاید 2% سے بھی کم ہے. لیکن جو انڈسٹریل کنٹریز ہیں ان کی وجہ سے جو کلائمیٹ چینج آئی ہے, سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں میں پاکستان بھی شامل ہے. دس از ویری اسٹرینج, اور دنیا کو اس طرف دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کو اس وقت کس طرح سپورٹ کریں, کیونکہ ان کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے. اچھا, ہم اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو چیلنجز رہے ہیں ان میں اب اکنامک چیلنجز بہت زیادہ ہیں. ہمارے پاس اکنامک اپرچونیٹیز ہیں, لیکن بہت بڑے ریفارمز کی ضرورت ہے. ہمارے بزنس ایز ٹو بزنس, یعنی بزنس کے اندر آسانی پیدا کرنے کے لیے ہماری پروسیسز کے اندر, ان کی امپلیمنٹیشن کے اندر ٹیکس ریفارمز کی بڑی ضرورت ہے. میری ریکویسٹ ہوگی فیلڈ مارشل سے بھی, سارے لوگوں سے جو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جن کے ہاتھ میں اس ملک کی تقدیر دی ہے, کہ جس طرح آپ نے سیکیورٹی کے محاذ پہ, نیشنل سیکیورٹی کے محاذ پہ دنیا کو کمال دکھایا ہے, آپ کی ڈیسیژن میکنگ نے کمال کیا الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا. پلیز اب اکنامک فرنٹ پہ اس کو دیکھیں. یہ جو ہم نے سو کالڈ ماہرین بٹھائے ہوئے ہیں, جو ہم نے فائنینشیل ایکسپرٹس بٹھائے ہوئے ہیں, جو ٹیکسز لگا کے جو بزنس اور اس وقت اکانومی کے اندر سے پیسہ نکالنا, میرا خیال ہے وہ ایک اچھی اسٹریٹجی سمجھتے ہیں. یہ قطعاً اچھی اسٹریٹجی نہیں ہے. پلیز آپ کو اکانومسٹ چاہیے, آپ کو رائٹ مائنڈ سیٹ چاہیے, آپ کو اچھے تھنک ٹینکس چاہیے جو اکانومی کو گرو کریں. اس کے لیے آپ کو ریفارمز کی ضرورت ہے, اپنے ٹیکس اسٹرکچر کے اندر, اپنے بزنس پروسیسز کے اندر, اور ان کی امپلیمنٹیشن کے اندر. امپلیمنٹیشن میں بہت بڑا مسئلہ ہے, اور آپ کے ادارے بیسیکلی بزنس مین کو ڈسکریج کرتے ہیں. خاص طور پہ آپ دیکھیں چائنا نے جو بڑی ترقی کی ہے وہ اپنی اسمال اور میڈیم انٹرپرائز کی وجہ سے کی ہے, چھوٹے گھریلو صنعت کی وجہ سے کی ہے. ہماری گھریلو صنعت, جو چھوٹا بزنس مین ہے, اس کا بیڑا غرق ہو گیا ان چیزوں کی وجہ سے. خاص طور پہ ایگریکلچر سیکٹر کے اندر میں خود اس پہ سفر کر چکا ہوں کہ آپ کے جو ادارے ہیں جو ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہیں, واٹر مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں, وہ انتہائی نان پرفارمنگ ہیں, ان ایفیشینٹ ہیں. اور ایک پروجیکٹ میں نے خود لیا جو 3 مہینے میں مکمل ہونا چاہیے تھا گورنمنٹ کی طرف سے, ان اداروں کی طرف سے 2 سال لگے, اور میری جتنی انویسٹمنٹ تھی بجائے سے اس سے میں فائدہ اٹھاتا اس سے نقصان ہوا. مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کا چھوٹا کاشتکار سفر کر رہا ہے. پلیز اس کو دیکھیں, اس کو خاص طور پہ آپ نے اپنے اداروں کی کارکردگی کو دیکھیں اور اس کو ٹھیک بنائیں. کیونکہ جب تک آپ کا چھوٹا بزنس مین, چھوٹا کاشتکار وہ کنٹریبیوٹ نہیں کرتا, وہ خوشحال نہیں ہوتا, وہ انکریج نہیں ہوتا, وہ موٹیویٹ نہیں ہوتا, آپ کی اکانومی کسی ڈائریکشن میں نہیں جائے گی. اس کے لیے پھر اگین کہوں گا
کہ آپ اکانومی کے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے. اپنی پالیسیز ایسی بنائیں, ان کو امپلیمنٹ ایسا کریں کہ ہمارا جو لوکل انویسٹر ہے, بزنس مین ہے, وہ بھی انٹرسٹڈ ہو, اور جو گلوبل انویسٹرز ہیں وہ بھی آ کے یہاں پہ بزنس کریں, کیونکہ یہاں بہت اپرچونیٹیز ہیں گوادر کے حوالے سے, سی پیک کے حوالے سے, منرلز اور مائنس کے حوالے سے, آئل اینڈ گیس کے حوالے سے, ایگریکلچر کے حوالے سے, اسمال مینوفیکچرنگ انڈسٹری کے حوالے سے. چائنا سے ہم نے بہت ساری انڈسٹری یہاں شفٹ کرنی ہے, اس کے لیے آپ کو ماحول سازگار بنانا پڑے گا. تو پلیز اس کو دیکھیں, اپنی پالیسیز پہ وار بیسس پہ نظر ثانی کریں, اور ان ریفارمز کو پلیز امپلیمنٹ کریں, تاکہ ہم 2026 اینڈ آنورڈز ایک بہترین اکانومی بن کے ابھریں. ہمارے پاس بڑی اپرچونیٹیز ہیں, لیکن یہ جو اسٹرکچر بنا ہوا ہے اس کو فوراً چینج کرنے کی ضرورت ہے. اس سے دنیا میں مثالیں بنی ہوئی ہیں, ہم خود اس کو کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ول اور امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. I'm sure آپ کو اللہ نے بہت ویژن بھی دیا ہے, طاقت بھی دی ہے. میں اپنے پالیسی میکرز کی بات کر رہا ہوں, اب اس طرف دھیان دیں اور اس کو ٹھیک کریں, تاکہ ہم پاکستان نے جو پرسیپشن ٹھیک کی ہے اس سے اب فائدہ اٹھانے کا موقع ہے, تاکہ انویسٹر اور فورن جو ہمارے جو گلوبل انویسٹرز ہیں اور بزنس مین ہیں ان کی توجہ ہماری طرف آئے, اور یہاں پہ جتنی انڈسٹری ہے, اور خاص طور پہ ایگریکلچرل بیسڈ انڈسٹری, لوکل پروڈکٹ بیسڈ انڈسٹری اور اسمال انڈسٹری, اس کو بہت زیادہ توجہ ملے. کم از کم اگلے 5 سال میں ہمیں اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو جو باہر چلی گئی انرجی کاسٹ کی وجہ سے, ہمارے ٹیکسز کی وجہ سے, ہمارے غلط پالیسیز کی وجہ سے, وہ واپس آئیں اور فارن انویسٹر بھی انکریج ہو. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو گوئنگ فارورڈ ٹو 2026, جیسے میں نے کہا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہماری اس وقت جو گروتھ ہے وہ 2.6 ہے, 2026 میں ہمارا جو فور کاسٹ ہے وہ 3% ہے, ایون دو کہ آئی ایم ایف اور اے ڈی پی ایشین ڈیولپمنٹ بینک انہوں نے کہا ہے کہ یہ 3.6 سے 3.7% تک گرو کر سکتی ہے, یہ بھی کم ہے. اگر اس کو ہم نے واقعی پراپر گروتھ کی طرف جانا ہے تو ان ساری باتوں پہ غور کریں جو میں نے آپ سے ابھی عرض کی ہیں, اور انشاءاللہ اٹس نیور ٹو لیٹ. ہمارے پاس اس خطے میں, پاکستان میں اور پورے خطے میں بہت زیادہ برینز ہیں, بہت زیادہ مین پاور ہے, زمین اویلیبل ہے, اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں, اللہ کی طرف سے نعمتیں اویلیبل ہیں. ان کو ہم نے بہترین طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے. اپنی سیاحت کی صنعت کو فروغ دیں, بلو اکانومی کو فروغ دیں, اپنی فشنگ کو فروغ دیں, اور اس ساری اور ان چیزوں کو بنا کے چھوڑ نہ دیں, ان کو مینٹین بھی کریں. اب کراچی کی پورٹ پہ جا کے حالات دیکھ لیں, ہمارے ایئرپورٹس جو پرانے ان پہ حالات دیکھ لیں. ان کو مینٹین کریں, ان کو آؤٹ سورس کرنا ہے آؤٹ سورس کریں, لیکن ان کو مینٹین کریں تاکہ دنیا میں ایک اچھا کانسیپٹ ہمارا بنے کہ یہ ویل مینٹینڈ ہے, اور یہ نہیں کہ ایک نہیں بنے گی تو ٹھیک ہوں گی, 5 سال بعد خراب ہو جائیں گی. ہمیں اس کو ہمیشہ ایک ورلڈ سٹینڈرڈ کے مطابق اس کو مینٹین کرنا ہے اور اس دنیا کے لیے اٹریکٹیو جگہ بنانا ہے. اچھا, ہم اب اگر جنرلی تھوڑی سی بات کریں تو اس وقت جو خطے کے اندر اور دنیا کے اندر چائنا اور یو ایس کے بیچ میں ایک اکنامک وار بھی ہے اور ادروائز بھی پرابلم ہے. مجھے پوری امید ہے کہ چائنا نے جس طرح اسمارٹلی باقی اپنے کانفلکٹس ریزالو کیے ہیں وہ شاید اس کو بھی مینیج کر لیں گے, مجھے پوری امید ہے. اور یو ایس میں بھی یہ ایک طرف سے دھیان نظر آ رہا ہے کہ وہ اس چیزوں کو بہتر کرنے کی طرف جائیں اور ون ون سچویشن ہو دونوں کے لیے. تو مجھے لگتا ہے کہ گوئنگ فارورڈ یہ شاید اکنامک فرنٹ پہ ایک دوسرے کو بینیفٹ ضرور دیں, جس میں خطے کے باقی ممالک, رشیا ہے, پاکستان ہے, خاص طور پہ جو اکنامک کوریڈور ہے پورے لینڈ لاک کنٹریز کا, اس پورے ریجن کا, اور سری لنکا ہے, بنگلہ دیش ہے, یہ سارے لوگ اس میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. ہمیں جو مسئلہ ہے اس وقت سب سے بڑا وہ اسرائیل, انڈیا اور افغانستان کی افغان رجیم سے. یہ لوگ اس خطے میں امن کو قائم نہیں رہنے دینا چاہ رہے, اور اس خطے کے اندر ایک بہت بڑا ٹرموائل ہے جو ان کی وجہ سے ہے. اس کو اگر انٹرنیشنل پارٹس مل کے ان کو لمٹ کریں, ان کو صحیح ڈائریکشن میں لے کے آئیں, تو اس خطے کی اکانومی بھی اور اس گلوبل اکانومی میں اور اوور آل اس پیس کی سچویشن میں بڑا اہم جو ہے وہ رول پلے ہو سکتا ہے. خاص طور پہ ٹرمپ صاحب آئی ایم شیور وہ گلوبل انعام جیت لیں گے, پیس پرائز جیت لیں گے. اس کے لیے اسرائیل, پھر میری بات سن لیں, اسرائیل, انڈیا اینڈ افغانستان, ان کو مینیج کرنا ضروری ہے. باقی سارے ممالک اس کو سمجھ چکے ہیں. یہ 3 ڈسٹریکٹرز ہیں, ان پہ کام کریں. عرب دنیا کو بھی اپنے اختلافات بلانے کی ضرورت ہے. یمن کے اندر جو مسائل آ رہے ہیں, صومالیہ کے اندر جو وار ڈرفٹ چل رہی ہے, سوڈان کے اندر مسئلے ہیں, ان کو بھی سلجھانے کی ضرورت ہے تاکہ ڈسٹریکٹرز اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں. تو مجھے پوری امید ہے, جو ہم مختصر بات میں کرنا چاہ رہا تھا, یہ جو میں نے آپ کے پاس ایک پکچر رکھی ہے, اس کے اندر بہت ضروری ہے کہ ہم کمٹمنٹ کے ساتھ, اپنی گورنمنٹ کے ساتھ, اپنی اسٹیٹ کے ساتھ ہم سب لوگ کھڑے ہوں. ہم بھی یہ پولیٹیکل ڈفرینسز کو پولیٹیکل ڈفرینسز رہنے دیں, اسٹیٹ کے خلاف اس کو اب استعمال نہ ہونے دیں, نہ خود ہونے دیں, نہ دشمنوں کو اس کی اجازت دیں. مجھے پوری امید ہے کہ 2026 اینڈ آنورڈ اس
ملک کے لیے، ہمارے ملک کے لیے انشاءاللہ بہت شاندار سال ثابت ہوں گے، بلکہ اس خطے کی گروتھ کے لیے، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے اور دنیا کے پیس اینڈ پراسپیرٹی کے لیے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کام کرنے کی توفیق دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ بیفور وی کلوز دس ویلاگ، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔